أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم۔ مومنین کاملین کے صفات، ساتویں صفت یہ تھی وہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، نماز کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الوارثون، یہ لوگ وارث ہیں، یہ جنت کے وارث ہیں، جنت میں کبھی کبھار نہیں، ان صفات پر ہمیشہ متصف، ہمیشہ یہ صفات اپنائی ہو، یہ جنت کے وارث ہیں۔ الذین یرثون الفردوس، وہ لوگ اس فردوس کے مالک ہیں، وارث ہیں۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت ایک نہیں، کئی جنتیں ہیں، اور سب سے اعلیٰ مقام جنت الفردوس۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ چوکیداری کر رہے تھے، نگرانی کر رہے تھے، شہید ہو گئے۔ تو صحابہ میں آپس میں باتیں ہونے لگی کہ یہ جہاد کی حالت میں تو شہید نہیں ہوا، یہ تو مجاہدین کی نگرانی کر رہا تھا تب سے پتہ نہیں کہاں۔ تو حضرت حادثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ آئی، انہیں حادثہ عرض کرنے لگی اللہ کے رسول، اگر حادثہ ہے جنت میں شکر کروں، اگر وہ کہیں اور ہے پھر آپ مجھے دیکھیں گے کہ میں کیسے روتی ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جنت ایک نہیں، جنتیں تو کئی ہیں لیکن وہ جنت الفردوس میں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب بھی مانگو اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس مانگا کرو، جنت الفردوس اعلیٰ مقام۔ الذین یرثون الفردوس، وہ لوگ جو فردوس کے مالک ہیں، وارث ہیں۔ ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، کبھی جنت سے نہیں نکالا جائے گا۔ جہنمی جو کافر ہے وہ جہنم میں چلے جائیں گے اور کبھی نہیں نکالا جائے گا۔ جو ہیں مومنین فاسقین، کسی گناہ کی وجہ سے جہنم میں بھیج دیا گیا، وہ کلمے کی برکت سے کبھی نہ کبھی جنت میں ضرور آئیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں ہوں گے۔ جنتیوں کو بلایا جائے گا، اکٹھے ہو جائیں گے، جہنمیوں کو بھی کنارے پر بلایا جائے گا، تو سب کے سامنے ایک میڈے کی شکل میں، دمبے کی شکل میں جانور لایا جائے گا، اسے ذبح کیا جائے گا اور اعلان ہوگا کہ آج موت کو ذبح کر دیا گیا ہے۔ جو جنت میں ہے وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے، جو جہنم میں ہیں وہ بھی ہمیشہ زندہ رہیں گے، کبھی کسی پر موت نہیں آئے گی۔
وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے اگر اعمال اچھے کر لیے۔ ٹھکانہ بہت اچھا ہے۔ ایک یہ بھی تفسیر مفسرین محدثین نے کی ہے کہ ہر آدمی کے نا اللہ تعالیٰ نے 2 ٹھکانے بنائے، جنت میں بھی جہنم میں بھی۔ اگر اعمال اچھے کیے تو جائے گا، تو اسے جہنم کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا کہ اگر تو بدعملی کرتا تو یہ مقام تجھے ملتا، لیکن اچھے عمل کیے ہیں اب یہ مقام پہ ہے۔ اور اگر برے عمل کرتے کرتے چلا گیا تو اسے دکھایا جائے گا کہ یہ جنت میں مقام تجھے ملنا تھا، اپنے اعمال سے اپنے عقائد سے تو اسے برباد کر چکا ہے، اب تیرا مقام یہ جہنم ہے۔ اب ہر آدمی کا مقام جنت میں بھی جہنم میں بھی۔ اگر وہ جہنمی بن گیا تو جنتی مقام کا وارث دوسروں کو بنا دیا جائے گا، جنتی بن گیا تو جو جہنم میں اس کے رشتہ دار اقارب تعلق والے ہوں گے ان کو ان کا وارث بنا دیا جائے گا۔ وراثت تو ملے گی، لیکن کیسی ملتی ہے؟ اعمال خیر ہیں تو جنت ملے گی اور اعلیٰ مقامات ملیں گے۔ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِینٍ۔ اللہ رب العالمین انسان کو جب بنانا چاہتا، پیدا کرنا چاہتا، فرشتے کو حکم دیا پوری سطح زمین سے ذرات لے، ذرات لیے گئے۔ اس کا اللہ رب العالمین نے اپنے حکم سے گارا بنوایا، اس سے سیدنا آدم علیہ السلام کا وجود پاک بنایا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں خلقت بیدی، میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا، یعنی اللہ کی قدرت سے بنا، اللہ کے حکم سے بنا۔ جہاں ایسے الفاظ آ جاتے ہیں مراد اللہ کی قدرت، اللہ کا حکم۔ آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کھجور تمہاری پھوپھی لگتی ہے۔ آدم علیہ السلام کے وجود پاک سے جو مٹی بچ گئی اس سے کھجور بنائی گئی، جو باپ کے حصے میں سے بنی وہ بھی تو بنی، مشابہ بھی انسان سے۔ اگر انسان کا سر کاٹ دیا جائے مر جاتا ہے، اس کا بھی اگر سر موڑ دیا جائے تو پل دینا ختم ہو جاتا ہے۔ اگر دائیں بائیں شاخیں کاٹی جائیں تو بچ جاتی ہے، جیسے انسان کے اگر دائیں بائیں اعضاء کٹیں نہیں مرتا، بچ جاتا ہے۔ اس کی مشابہت بھی اسی سے ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ درختوں میں سب سے زیادہ مشابہ انسان کے کون ہیں؟ بڑے بڑے کبار صحابہ تشریف فرما تھے، خاموش رہے۔ جب اٹھے نا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ کھجور ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے جناب عمر سے، مجھے آ گیا تھا ذہن، لیکن چونکہ بڑے لوگ موجود تھے ان کے لحاظ سے میں نے نہیں بتایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو بتا دیتا۔
اچھا ہوتا بتا دیتا۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت دکھائی۔ اب آدم علیہ السلام کا گارا بنا مٹی سے۔ علماء اپنا تجربہ بتاتے ہیں، گارا ڈالا گیا، جیسے نا بھوسا ڈالا جاتا ہے، کئی دن ڈالا رہے، پھر وہ گل سڑ جاتا ہے تو ایک بدبو سی ہو جاتی ہے۔ ایسا رکھا اللہ نے جیسے چاہا۔ تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی اور گارے سے بنایا، باقی انسان کو حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام کے ملنے سے پھر بنایا۔ لیکن انسان بنا ہے دو چیزوں سے، جسم اور روح سے۔ جسم کا تعلق مٹی سے، روح کا تعلق آسمانوں سے۔ تو روح کی غذا، دوا، علاج سب کچھ آسمانوں سے آتا ہے۔ جسم کی تمام ضروریات مٹی سے آتی ہیں، کھانا مٹی سے، پینا مٹی سے، پہننا لباس مٹی سے آئے گا، مکان بنائیں گے تو مٹی سے بنائیں گے، سب کچھ مٹی سے آ رہا ہے۔ اس کو علاج کی ضرورت ہے تو مٹی سے، غذا کی ضرورت ہے تو مٹی سے، اور اس کو اگر دوا کی ضرورت ہے تب بھی کی دری سے آئے گا۔ روح کا تعلق جو کہ آسمانوں سے ہے، اس کا علاج بھی وہیں سے، دوا، غذا، روح کی غذا ساری ادھر سے آتی ہے۔ اللہ کے کلام کی تلاوت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا، اور اللہ والوں کا ذکر کرنا بھی اللہ کا ذکر کرنا ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے اس کی ساری غذا، علاج، دوا سارا ادھر سے آتی ہے۔ علماء تجربہ بتاتے ہیں کہ کبھی بیٹھ جائیں، بازو پر بازو چڑھا کے نا اچھی طرح مسلیں، اچھی طرح مسلنے کے بعد جب بدن گرم ہونے لگے تو اب سونگیں، اسی بدبودار گارے کی بو ہے۔ جتنا بھی قیمتی سے قیمتی خوشبو لگا کے بیٹھا ہو، اور میں نے تجربہ کیا، کر کے دیکھیں، اس سے بتا دیا گیا کہ انسان اپنی اصل نہ بھول، اپنے ماضی کو یاد رکھے۔ اللہ نے انسان کو بنایا ماء مہین، بدبودار پانی سے بنایا، اس کی اصل ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے انسان کو بنایا مٹی سے۔ لقد خلقنا الانسان، البتہ تحقیق ہم نے انسان کو بنایا من سلالۃ من طین، مٹی کے خلاصے سے، مٹی سے ہی بنایا، بچتی مٹی سے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت دکھائی، باپ کی پشت سے، ماں کے سینے سے پانی چلتا ہے، من بین الصلب والترائب، ماں کے رحم میں پہنچا، 40 دن وہ نطفہ رہا، پھر اس کے بعد مضغہ بنا، پھر علقہ، پھر گوشت کی بوٹی بنی، پھر اللہ رب العالمین نے اسے ہڈی کی شکل دے دی، پھر اس پہ گوشت چڑھایا۔ یہ اس کی قدرت۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اس کی قدرت ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیسی شکل بنا دیتا ہے، اور یہ صرف اللہ کی قدرت ہے اور کسی کی نہیں، کہ پانی پر تصویر بنا دے، کاغذ پر، دیوار پر، کہیں اور تو باقی بھی بنا رہے ہیں، ان کو اللہ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، وہ ہاتھ دیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں سے بنا رہے، لیکن پانی پر تصویر، یہ صرف اللہ کی قدرت۔ اللہ فرماتے ہیں ثم جعلناہ، پھر ہم نے اس کو بنا دیا نطفہ فی قرار مکین، ٹھہرنے کی جگہ میں، ثم خلقنا النطفۃ علقۃ،
پھر اس کے بعد ہم نے نطفہ کو علقہ بنا دیا، خون کا لوتھڑا جم گیا، فخلقنا العلقہ، پھر اس کے بعد بنا دیا ہم نے علقہ کو مضغہ، بوٹی بنا دی، فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر ہم نے اس مضغہ کو ہڈی بنا دیا، گوشت کی ٹکڑے کو ہڈی بنا دیا، فکسونا العظام لحما، پھر ہم نے ہڈی پر گوشت چڑھایا، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اس کو ایک نئی پیدائش دی، 3 چلے 4 مہینے جب پورے ہو جاتے ہیں، اب اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ یہ چیز پہلے رکھ دینا، کب پیدا ہوگا، کب مرے گا، کیا کھائے گا، کہاں سے کھائے گا، زندگی کیسی گزرے گی، نیک ہوگا بدبخت ہوگا، یہ ساری چیزیں پہلے اعلان ہو جاتا ہے، اب روح ڈلتی ہے، روح بعد میں ڈلتی ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ جی وہ تقدیر میں تو پہلے لکھا گیا تھا، ایسا ہوگا ایسا ہوگا، پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت، یہ تو سمجھ آ رہی ہے، یہ کیوں نہیں سمجھ آتی کہ رزق بھی تو لکھا گیا، یہ بھاگ دوڑ کیوں ہوتا، وہاں تو تقدیر سمجھ نہیں آتی، دن رات ایک کیا ہوا ہے، صرف اعمال کے حوالے سے تقدیر سمجھ آنے لگی ہے کہ وہ تقدیر میں لکھا گیا، بھائی توفیق اسی کی ہوگی جس کو اللہ نے لکھا جو چاہا، اسی کی توفیق ہوتی ہے، لیکن اپنے اسباب کے اختیار استعمال کرنے پر ہو، اسباب اختیار کرے گا پھر بات بنے گی۔ اللہ فرماتے ہیں فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ برکت رکھنے والے ہیں، احسن الخالقین، بہترین شکل ادا کرنا، بالکل ایسا انسان کبھی نہ اپنے عقل پہ چل پڑتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے جب یہ آیت پاک اتری نا، ایک صحابی کو بلایا کہ لکھ لو، جب لکھوا دیا ثم انشأناہ خلقا آخرین آخر تک، تو خود ہی آگے اس کی زبان پہ جاری ہو گیا، وہ کہنے لگا تبارک اللہ احسن الخالقین۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہی بھی ایسے ہے، تو اس کا دماغ خراب ہو گیا، کہنے لگا کہ جی جیسے میں بولتا ہوں وہی بھی ایسی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ہم بھی دے سکتے ہیں، مرتد جس وقت بھی اپنے عقل کے بل بوتے پہ چلیں گے برباد ہو جائیں۔ دین نام ہے تابع داری کا، تابع داری رہے گی تو کام رہے گا، محض اپنے عقل پہ چلیں گے ٹھکریں کھائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ